بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ منطقیوں میں اور نحویوں میں کلمے میں اور اعداد میں کیا فرق ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعلم انہ قد ظن بعضهم ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل ولیس هذا الظن بصواب فإن الفعل اعم من الکلمۃ الا ترى ان نحو اضرب ونضرب وامثالہ فعل عند النحاة وليس بکلمۃ عند المنطقیین لأن الکلمۃ من اقسام المفرد ونحو اضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مرکب لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى فإن الحمزة تدل على المتکلم وزاد را با على المعنى الحدثی۔ یہ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ جو اہل میزان منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے یہ وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ والا جو گمان ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فعل یہ عام ہے کلمہ سے۔ کیا تو نہیں دیکھتا جیسا کہ اضرب و نضرب و جیسی مثالیں نحویوں کے نزدیک تو فعل ہیں لیکن کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے نزدیک، اس لیے کہ کلمہ یہ مفرد کی اقسام میں سے ہے اور اضرب مثال کے طور پہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے، اس لیے کہ لفظ کے جز کی دلالت ہے معنی کے جز پر، اس لیے کہ حمزہ دلالت کرتا ہے متکلم پر اور زاد را با معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ شبہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ منطقی جس کو کلمہ کہتے ہیں نحویوں کے نزدیک وہ فعل ہے اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان کی تعریفات دونوں کی ملتی جلتی ہیں کہ کلمہ اس میں بھی یہ کہا کہ وہ اپنا معنی میں ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہوتا اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو نحو کے اندر بھی یہی والی بات ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت اس عبارت کے اندر اسی خیال کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ والا جو آپ خیال سوچ رہے ہیں یہ والا خیال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں بلکہ مفرد ہی نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ مثال کے طور پہ اضربو، اب نحوی لوگ جو ہیں اس کو وہ مفرد کی قسم فعل مانتے ہیں، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ مفرد ہے ہی نہیں، نہ یہ کلمہ ہے نہ یہ مفرد ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو جز ہیں، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے زاد را با۔ حمزہ جو ہے وہ متکلم پر دلالت کرتا ہے اور زاد را با یہ معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے۔ تو دیکھیں لفظ کے اجزاء ہیں اور معنی کے بھی اجزاء ہیں، اور لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو کلمہ نہیں شمار کریں گے، اس کو مرکب شمار کریں گے منطقی لوگ۔ لیکن یہ چونکہ فعل ہے اور لفظوں کے اعتبار سے واحد کا صیغہ ہے، اس لیے جو نحوی ہیں وہ اس کو فعل شمار کرتے ہیں، مفرد کی قسم شمار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا جو نحوی حضرات ہیں یہ لفظ کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، جبکہ منطقیوں کے نزدیک لفظ کے معنی اور حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ منطقی لوگ لفظ کے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے معنی کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اب عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو کلمہ ہے اہل میزان یعنی منطقیوں کے نزدیک ہی یا ما یہ وہی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے علم نحو میں فعل کے ساتھ، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آگے فرمایا ولیس ھذا الظن بصواب، لیکن یہ جو گمان ہے یہ گمان درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ فإن الفعل اعم من الکلمہ۔ دیکھیں ذرا، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو فعل ہے وہ کلمہ سے عام ہے، مطلب یہ کہ جو کلمہ ہے وہ خاص مطلق ہے اور جو فعل ہے وہ عام مطلق ہے۔ جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل لازمی طور پہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فعل ہوگا وہ کلمہ بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ کلمہ ہوگا، بعض اوقات وہ کلمہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا تو نہیں دیکھتا، مثال کے طور پہ اضرب و نضرب و جیسی دوسری مثالیں جو ہیں وہ نحویوں کے نزدیک فعل ہیں، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے۔ کیوں کلمہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلمہ تو مفرد کی قسم ہے اور یہ جو اضرب ہے مثال کے طور پہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ کے جز کے معنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو حمزہ ہے اضرب میں یہ دلالت کرتا ہے متکلم پر اور زاد را با یہ معنی حدثی پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ مرکب ہے۔ جب یہ مرکب ہے تو مفرد نہیں ہے، اور مفرد نہیں ہے تو پھر مفرد کی قسم کلمہ بھی نہیں ہے۔